اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 19ویں تراویح کے اندر اللہ جل شانہ نے 22ویں پارے کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ 22ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ احزاب کے ایک حصے سے ہے۔ سورہ احزاب کے تقریباً 3 رکوع 21ویں پارے کے اندر ہیں اور بقیہ 4 رکوع یہ 22ویں پارے کے اندر ہیں۔ احزاب کے حوالے سے گزشتہ درس کے اندر عرض کیا گیا تھا، احزاب یہ حزب عربی زبان میں گروہ اور لشکر کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لشکر مسلمانوں کے خلاف متفق ہو کر حملہ آور ہوئے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر، جس میں مسلمان مدینے کے اندر ہی رہ کر انہوں نے خود کا دفاع کیا تھا، اور مدینے کے ارد گرد مسلمانوں نے گہری خندق کھود رکھی تھی تاکہ دشمنوں سے پھلانگ نہ سکے اور دشمن مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق تھا۔ تو چونکہ بہت سارے قبیلے متفق ہو کر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہوئے تھے، یہاں تک کہ جو مدینے کے یہود تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ بھی تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد نہیں کریں، مسلمانوں اور یہودیوں میں جو مدینے میں بستے تھے ان سے یہ معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمنوں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، لیکن یہود نے وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور دشمنوں کے ساتھ انہوں نے ساز باز کیا، مدد معاونت۔ اسی کے فوراً بعد اللہ جل شانہ نے جو یہود کے قبائل تھے ان کو بھی مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیے۔ اس سورت کو سورہ احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لشکر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس سورت کا جو 22ویں پارے کے اندر حصہ ہے اس کے اندر بہت سارے اہم احکام اللہ جل شانہ نے دیے۔ 22ویں پارے کے آغاز کے اندر ہی ازواج مطہرات کو خصوصیت کے ساتھ 7 احکام دیے گئے، اگرچہ اس کے اندر مخاطب ازواج مطہرات کو کیا گیا ہے۔ ازواج مطہرات یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہ حکم ساری ایمان والی عورتوں کے لیے۔ اس صورت کے اس حصے کے اندر جو پہلی آیت جو پڑھی گئی تھی، آیت نمبر 28، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ دنیاوی زندگی اور اس کے مال و متاع کی طلبگار ہیں تو آپ آ جائیے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور دنیاوی مال و اسباب دے دوں گا۔ یہ آیات ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ جب غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا تو تقریباً 1 مہینے تک مشرکین کے بڑے قبائل جن کی تعداد تقریباً 10 سے 15 ہزار بتلائی جاتی ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن بالآخر یہ سب کے سب شکست کھا کر بھاگے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد مشرکین کبھی تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، اب تم ہی ان پر حملہ آور ہو۔ اور اس کے بعد جو اسلام جس تیزی کے ساتھ مختلف قبائل میں پھیلا ہے اس سے پہلے اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلا۔ تو جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا مسلمانوں کے لیے اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھول دیے۔ پہلے جو معاش اور روزگار کی تنگیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی، اللہ جل شانہ نے دنیاوی اسباب کی کثرت کر دی۔ تو بعض ازواج مطہرات کی طرف سے حضور سے تقاضا ہوا کہ آپ ہمیں جو سال بھر کا خرچہ دے دیتے ہیں اس میں تھوڑا اضافہ کر دیجیے۔ ازواج مطہرات کی نیت مال مطلوب تھا ہی نہیں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ جب تھوڑا زیادہ ملے گا تو ہم زیادہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ ساری ہی ازواج مطہرات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیتے تھے، پورے سال کا نفقہ۔ اور ازواج مطہرات کا معمول یہ تھا کہ بھئی جیسے ہی ہاتھ آتا فوراً وہ سب صدقہ و خیرات کر دیتے اور خود گھر کے اندر کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے۔ تو
تو صدقہ و خیرات کی کثرت کی نیت سے یہ مطالبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا کہ اللہ نے جب وسعت دے رکھی ہے تو آپ نان و نفقہ میں اضافہ کر دیں. اگرچہ ادب یہی ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے رکھی ہو تو گھر والوں کے نان و نفقے میں انسان کو بھی وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً فقر و فاقہ کو پسند کرنے والے، مال و دولت کی کثرت کو ناپسند کرنے والے تھے. یہ اس لیے مطالبہ ناگوار گزرا. اللہ جل شانہ نے ازواج مطہرات کو بھی ان آیات میں تنبیہ کی اور یہ واضح کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں. اللہ نے نبی کی زوجیت میں دے کر تمہیں خاص مقام مرتبہ عطا کیا ہے، لہذا تمہارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کا تم مطالبہ کرو یا اس قسم کی درخواست نبی سے کرو. پھر 7 احکام اللہ جل شانہ نے یہاں پر ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے دیے. یہ حکم اگرچہ مخاطب ان کو کیا گیا ہے لیکن میں نے عرض کیا تھا یہ احکام ساری خواتین سے متعلق. پہلا حکم یہ دیا گیا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، عموماً مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے ازواج مطہرات کی طرف رجوع کیا کرتے تھے حضرات صحابہ. بعد میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بالخصوص جو گھریلو یا ازدواجی زندگی سے متعلق مسائل ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہمیں ازواج مطہرات کے توسط سے حاصل ہوا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2000 سے زیادہ کی احادیث مبارکہ منقول، اس قدر امت کو علم انہوں نے پہنچایا. تو اس لیے پہلا حکم ان کو یہ دیا گیا کہ جب کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو نرمی کے ساتھ گفتگو نہ کریں. گفتگو کے اندر نرم انداز نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل کے اندر کوئی خیال یا وسوسہ آ جائے اور وہ نرمی سے کہیں کوئی غلط مطلب نہ لے لے. تو عورت کی بات جب کسی نامحرم سے ضرورتاً کرنا بھی پڑ جائے تو اس کے اندر تھوڑی سی سختی یا تھوڑا سا کھردرا پن ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کا خیال یا کسی قسم کا وسوسہ سامنے والے مرد کے دل میں پیدا نہ ہو. یہ ایک ادب ہے اللہ جل شانہ نے جو ازواج مطہرات جو کہ پاک باز عورتیں تھیں ان کو خطاب دیا ہے. تو ہماری اور آپ کی عورتیں تو اس سے کہیں زیادہ اس بات کی مخاطب ہیں کہ جب ضرورتاً اگر کسی نامحرم سے بات کرنے کی پڑ جائے تو آواز کے اندر، گفتگو کے اندر نرمی نہ ہو، سختی ہو، تھوڑی سی کھردرا پن ہو. اس کا مطلب بھی بدتمیزی مراد نہیں ہے، بس کھردرا پن ہو اور اس انداز سے ہو کہ سامنے والے کے دل میں کسی قسم کا وسوسہ پیدا نہ ہو. اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے خواتین کی نظموں نعتوں کا سننا بھی یہ جائز نہیں. اور بہت سے علماء نے تو یہ بھی فتویٰ دیا کہ عورت کی آواز بھی پردے کے حکم میں داخل ہے. اس کے بھی پردہ ہے، جس طرح چہرے کا پردہ ہے ایسے ہی اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. اس کو اپنی آواز کا بھی پردہ کرنا چاہیے، بلا ضرورت اس کی آواز نامحرم کے کانوں پر نہ پہنچے. اس لیے یہ فضا کہ جگہ جگہ مجالس لگا کر، ٹینٹ لگا کر خواتین کی نظموں نعتوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ شرعاً ناجائز ہے. ایسے منتظمین بھی گناہ کے اندر شریک ہو رہے ہوتے ہیں. ان نظموں نعتوں سے کوئی اجر و ثواب نہیں مل رہا ہوتا، الٹا گناہ وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت کی آواز کے اندر جو اللہ نے پردہ رکھا تھا اس پردے کو توڑا جا رہا ہوتا، پامال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے نظم و نعتیں جس کے اندر خواتین ہو، اگر آواز خواتین ہی تک محدود رہتی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اگر آواز دوسرے مردوں تک جا رہی ہے تو یہ شرعاً ناجائز، گناہ کے زمرے میں داخل. ایسے انتظام کرنے والے بھی گنہگار اور ایسی خواتین بھی گنہگار ہو رہی ہیں جو اس قسم کی جو ہے نظم و نعتوں کی مجالس کے اندر شرکت کر رہی ہوتی ہیں. تو فلا تخضعن بالقول
القول، یہ ازواج مطہرات کو حکم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہماری عورتیں اس کی کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ اپنی آواز کے اندر نرمی نہ رکھیں بلکہ سختی اور کھردرا پن رکھیں۔ فیطمع الذی فی قلبک، دوسرا حکم دیا کہ وقرن فی بیوتکن، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ عورت کی ذمہ داری گھر کی نظم و ضبط کو سنبھالنا ہے، باہر کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے مرد پر رکھی ہے۔ بلا ضرورت گھروں سے عورتوں کا نکلنا یہ بڑے مفاسد کو جنم لیتا ہے، اور حتی المقدور باہر کے کام مرد ہی کو انجام دینے چاہیے۔ بازار کا سودا سلف لانے کا، بچوں کو اداروں اسکولوں میں چھوڑنے کا، یہ سب ذمہ داری مرد ہی کی ہے۔ بلا ضرورت خاتون کو نکلنے سے منع فرمائے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تیسرا حکم دیا بے پردگی سے منع فرمایا گیا کہ گھر کے اندر رہیں، اور اگر ضرورت نکلنا بھی پڑ جائے تو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نکلیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، چوتھا حکم دیا کہ نماز قائم کریں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، پانچواں حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ساتواں حکم دیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھروں کے اندر رہتے ہی ذکر و اذکار، تسبیح، تلاوت یا کسی قسم کی درس کی مجلس کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے خواتین کے مجمع میں ہی اس کا نظم و ضبط کرنا یا اس کا انعقاد کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کا اہتمام ہو کہ اس کی آواز بنا ضرورت مردوں کے کانوں پر نہ جائے۔ اللہ جل شانہ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر خواتین کے لیے بھی کچھ احکام دیے، اور ایمان والے مردوں عورتوں کے لیے احکام دی کہ ان المسلمین والمسلمات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، یہ 10 قسم کے احکام دے کر اللہ جل شانہ نے فرمایا جس کے اندر یہ 10 صفات ہوں، اطاعت گزاری ہو، صدقہ خیرات کا اہتمام ہو، صبر ہو، خشوع ان کے دلوں میں ہو، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتی ہوں، ایسے مردوں عورتوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ جل شانہ نے مغفرت اور بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور حکم جو اس سورہ مبارکہ کی آغاز میں بھی آیا تھا، کل کے درس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا، لے پالک اور منہ بولے بیٹے سے متعلق۔ کل کے درس میں اور شروع آیت کے اندر، شروع سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے مختصراً اس کا ذکر فرمایا تھا کہ کسی کو گود لینے کا مطلب یا کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے کا مطلب حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ یہاں تفصیل کے ساتھ کچھ احکام اللہ جل شانہ نے دیے ہیں۔ حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، جس کو ہم بہو کہتے ہیں، وہ سسر پر حرام ہوتی ہے۔ شوہر کے والد کے لیے بہو بھی جو ہے بیٹے کی بیوی حرام ہے، لیکن لے پالک سے متعلق یہ حکم نہیں۔ کسی کو اگر منہ بولا بیٹا کہہ بھی دیا ہو تو اس کی بیوی سگے بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہوتی، نہیں وہ محرم ہوتی ہے اور نہیں اس سے نکاح کی ممانعت ہوتی۔ اسی ذیل میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ان کی زوجہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ان کے نکاح میں تھی لیکن ان کی آپس میں نہ بنی، بلاخر انہوں نے طلاق دے دی، علیحدگی ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے براہ راست یہ حکم دیا کہ آپ اب ان سے نکاح کریں، اب آپ ان سے نکاح کریں۔ اس وقت کا معاشرہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا جو آج کا معاشرہ۔ اس زمانے میں بھی منہ بولے بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹے کی طرح کہا جاتا تھا۔ حقیقی اور سگے بیٹے کی جس طرح بیوی حرام ہوتی ہے ایسے ہی اس کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام تھوڑا سا ہچکچائے، لیکن چونکہ اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس غلط نظریے کو ختم کرنا تھا، اس لیے خود حضور علیہ السلام کو حکم دیا۔ بلکہ یہ نکاح آسمانوں پر ہوا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ زوجنا کا، ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ
ساتھ کر دیے. یہ وہ واحد نکاح تھا جو اللہ جل شانہ نے پڑھایا. علماء فرماتے ہیں اور آسمانوں پر ہی اللہ نے اس نکاح کو قائم کی. ان آیات مبارکہ کے اندر اس کا بھی ذکر ہے. اسی طرح صاف لفظوں میں منع فرمایا کہ ان کو ان کے حقیقی والدین کے نام سے پکارا کرو اور منہ بولا بیٹا یہ سگے والد کی طرح نہیں ہے. اور یہ واضح کیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں, مردوں میں کسی کے والد نہیں, آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں. ولکن رسول اللہ, وہ تو اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. کچھ اور احکام اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 49 سے اللہ جل شانہ نے دی. ان خواتین کا حکم بیان کیا گیا جن کو ان کے شوہر رخصتی سے پہلے طلاق دے دیں. اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر رخصتی سے پہلے طلاق دینی, نکاح ہو چکا ہو, رخصتی نہ ہوئی ہو, خلوت تنہائی نہ ہوئی ہو, تو اس کے لیے حکم بیان کیا گیا کہ ایسی عورت پر شرعاً عدت بھی لازم نہیں, وہ عدت گزارے بغیر کہیں اور شادی کر سکتی ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب فقط نکاح ہوا ہو, کسی قسم کی خلوت تنہائی نہ ہوئی ہو اور نہ ہی رخصتی ہوئی ہو, تو عورت پر عدت لازم نہیں, وہ بغیر عدت کے آگے اپنا نکاح کر سکتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیوں کا اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا. تعدد ازواج جس کو کہا جاتا ہے, بہت سے جو ہے مشرکین یا بہت سے ایسے لوگ جو لبرل قسم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کسی قسم کی جو ہے شہوت رانی پر مقصود تھا. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزاری جو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دگنی عمر کی تھی, تقریباً 15 برس زیادہ عمر کی تھی. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 برس کی عمر میں شادی ہوئی اور پوری 25 برس آپ نے ان کے ساتھ گزارے. بقیہ جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ 50 برس کی عمر کے بعد ہوئی, جو ہمارے یہاں بڑھاپے کا زمانہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ اس قسم کا مقصد ہوتا تو آپ جوانی کے اندر شادیوں کی کثرت کرتے, لیکن جتنی بھی شادیاں ہوئی وہ 50 کے بعد ہی ہوئی. اور سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جتنی بھی ازواج مطہرات تھی وہ سب بیوگان تھی, یعنی کسی نہ کسی کے نکاح میں پہلے سے آ چکی تھی. اور اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ جنگوں کے اندر جو بہت سارے حضرات صحابہ شہید ہوئے, ان کی جو بیویاں بیوہ ہوئی ان کی سرپرستی ہو جائے. اور مختلف قبیلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تاکہ ان سے رشتہ داری ہو, اور اس رشتہ داری کی بنیاد پر وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو اور ان کے اندر بھی اسلام پھیل جائے. عربوں کے اندر یہ فضا اور یہ مزاج عام تھی کہ اگر کسی کے ساتھ سسرالی رشتہ طے ہو جائے تو اب اس کے خلاف لڑنا بڑھنا, اس کی مخالفت کرنے کو اپنی توہین سمجھا کرتے. تو مختلف قبائل کے اندر حضور نے نکاح کیا تاکہ ان کے اندر بھی اسلام کے ساتھ جو ہے نا تعلق پیدا ہو, قربت پیدا ہو, اور جو نفرت اور عداوت کی جو فضا ہے اس کے اندر کمی ہو. یہ مقاصد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیوں کے اندر علماء نے اور حضرات مفسرین نے بیان فرمایا. اسی سورہ مبارکہ کے اندر کچھ آداب بھی بتلا دیے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, آیت نمبر 53 کے اندر کہ جب تم کسی کے گھر میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حکم ہے, اگرچہ یہ عام ضابطہ ہے سب لوگوں کے لیے حکم ہے, خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایمان والو جب تم نبی کے گھر میں داخل ہو جاؤ کسی دعوت کے سلسلے میں, کھانے کے سلسلے میں, تو بلا وجہ وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو, کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً وہاں سے جانے کی کرو. یہ ایک ادب بتلایا گیا کہ کھانا کھا کر اگر زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور میزبان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اور بے تکلف نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ بھئی فوراً وہاں سے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے یہ احکام ان آیات مبارکہ کے اندر دیے. درود شریف کی تلقین والی آیات مبارکہ بھی اسی صورت کے اندر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور فرشتے اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں. اے
ایمان والوں تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ عام ایمان والوں کے لیے، عام ایمان والی خواتین کے لیے پردے کے احکام بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 59 سے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، ایمان والی عورتوں سے یہ کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلیں کسی ضرورت سے تو ایک بڑی اوڑھنی اور چادر اور پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نکلیں، اور ایسا اہتمام ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء چھپ جائیں۔ مختلف آداب پردے سے متعلق علماء نے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں بیان کی کہ پردہ ایسا ہو کہ جو لچکدار نہ ہو، ایسا نہ ہو چست نہ ہو جس سے جسم کی اعضاء کی ساخت نمایاں ہوتی ہو۔ اسی طرح جب نکلیں تو بند سنور کر نکلنے سے منع فرمایا گیا تاکہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑ سکے، اور ایسی خوشبو اور عطریات کے استعمال سے منع فرمایا گیا جو نامحرموں کو ان کی طرف اس کی مہک کی وجہ سے مائل کریں۔ فساق و فجار کی حیت اور ان کی مشابہت اور ان جیسا لباس اپنانے سے منع فرمایا گیا۔ ایسا باریک لباس یا ایسا باریک پردے سے بھی منع فرمایا گیا جس سے جسم نہ ڈھپے یا جسم کے اعضاء جھلکتے ہوں، نمایاں ہوتے ہوں۔ تو بناوٹ میں بھی مردوں جیسی بناوٹ اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یہ مختلف آداب پردے سے متعلق اس آیت مبارکہ کی ذیل میں علماء کرام نے بیان کیے ہیں، اور پردہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے خواتین کی عفت اور عصمت کا ایک یوں کہنے کے طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ خواتین پردے کا اہتمام کریں، معاشرے کے اندر عفت اور عصمت برقرار رہتی ہے۔ اور نہ صرف یہ پردے کا اہتمام کریں، مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری طرف خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے، تو ایک طرح سے اللہ جل شانہ نے اس بیلنس کو برقرار رکھا ہے۔ مردوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، خواتین کے لیے حکم ہے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ گویا کہ مرد اپنی نگاہوں کا پردہ کرے اور خاتون اپنے اعضاء کا پردہ کرے، اس سے ہی معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی کو عروج ملے گا اور اس کی فضا قائم ہوگی۔ جہاں پردے کا نظام ختم، نگاہوں سے جو نا پردہ ختم، وہاں پھر اس قسم کی بے حیائی والے مناظر یا بے شرمی والے واقعات جنم لیتے ہیں، جس کے واقعات ہم ان ممالک کے اندر سنتے ہیں جہاں لباس کے اندر پردہ نام پردے کی کوئی چیز نہیں، اور لباس بھی پرائے نام، اور عورتوں مردوں کے اندر حیا نہیں، مردوں کی نگاہوں میں پردہ نہیں، اور نگاہوں کے اندر عفت اور پاک دامنی نہیں، وہاں اس قسم کے واقعات جنم لیتے۔ تو جن اسلامی ممالک کے اندر پردوں کا اہتمام ہے، وہاں اللہ جل شانہ معاشرے کو عفیف اور پاک دامن رکھتے ہیں، اور جہاں اس قسم کی فضا ختم ہوتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ عفت پاک دامنی بھی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر بے حیائی والے واقعات جنم لیتے ہیں، جس کے واقعات اور جس کی خبریں ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بنیادی صورت تھی جس کے اندر بڑے کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے احکام دی۔ کوشش کریں کہ اس سورہ مبارکہ کو بھی کسی طرح کوئی تفصیلی تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں، اور اس کے اندر جو آداب، جو احکام، مسائل اس ذیل میں آئے ہیں، اس کو ذرا اپنے معلومات میں یا اپنے علم میں لے کر آئیں۔ اس مختصر سے دورانیے کے اندر وہ ساری تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں تھا جو اس سورہ مبارکہ کا، سورہ احزاب کا حق تھا۔ سورہ سبا یہ بھی 22ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ سبا کا بنیادی جو مقصد ہے وہ بھی اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو، توحید کو ثابت کرنا، عقیدہ آخرت کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بنیادی طور پر 2 واقعات اس سورت کے اندر بیان فرمائے۔ ایک واقعہ تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق، جن کا ذکر اس سے پہلے سورہ نمل کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا، جو ان کو اللہ جل شانہ نے انعامات دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حسن صوت کا معجزہ عطا فرمایا، آواز کے اندر بڑی معجزاتی تاثیر اللہ نے رکھی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پرندے بھی
بھی آپ کے ساتھ جھومنے لگ جاتے تھے. جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگل کے درندے تک رک رک کر آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے. ایسے اللہ جل شانہ نے خوبصورت آواز اور معجزاتی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی. وہ النا له الحدید، اور دوسرا معجزہ ان کو دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ہواؤں کو اور دیگر مخلوقات کو اللہ جل شانہ نے ان کے تابع کر دیا. تو جہاں یہ جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ جل شانہ نے بادشاہت اور حکمرانی بھی عطا کی تھی، اور اس حکمرانی اور بادشاہت کو وہ اللہ کی شکر گزاری میں اور اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے بندوں کی دینی تعلیم و تربیت میں اور ان کے تک دین منتقل کرنے میں اس منصب کو، اس مقام کو استعمال کیا کرتے. اور اسی کے بالکل خلاف اللہ جل شانہ نے اہل سبا کو بیان فرمایا. یہ ایک بستی تھی جو یمن کے قریب آباد تھی. ان کو بھی اللہ جل شانہ نے مال و دولت کی کثرت، باغات کی اتنی کثرت تھی کہ راستے کے دونوں طرف باغات کی ایک لمبی سڑک چل رہی ہوتی، اور وہ اتنے گھنے تھے کہ راستے میں چلنے والے آدمی کو دھوپ کا احساس نہیں ہوتا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اتنے پھلوں سے لدے بھرے رہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری لے کر ان درختوں کے نیچے سے گزرتا تو کچھ ہی دیر میں وہ ٹوکری خود بخود پھلوں سے بھر جاتی. اتنی کثرت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے مال و دولت کی فراوانی دی تھی. جنتانی، آیت نمبر 15 کے اندر، جنتانی عن یمین و شمال، باغات تھے دائیں بھی بائیں بھی. اللہ نے کہہ رکھا تھا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، بلدۃ طیبہ، ایک بہترین جگہ تھی. اور اللہ جل شانہ نے بڑے احسانات کیے تھے، لیکن ان احسانات کا بدلہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ دیے. اور اللہ جل شانہ نے جہاں یہ باغات دیے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے پانی کا ذخیرہ بنانے کے لیے ڈیم بھی تعمیر کر رکھا تھا، جس کو سد معارف کا نام دیا گیا ہے. آج کل کی متمدن اقوام پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بناتی ہیں، طرح طرح کے ڈیم. اس قوم نے اس زمانے کے اندر یہ ڈیم بنا رکھا تھا اور پانی کا ذخیرہ کیا کرتے تھے اور اپنے باغات کو اس پانی سے سیراب کیا کرتے تھے. جب اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کا ارادہ ہوا تو وہی ڈیم جس کو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنا رکھا تھا، اسی کے بند ٹوٹ گئے اور پوری بستی کے اندر سیلاب آیا. اور ایسا سیلاب آیا کہ جو باغات تھے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. یہ اللہ جل شانہ کی ناشکری کی سزا تھی جو اللہ جل شانہ نے اس قوم پر نازل کی. اسی کو اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، جہاں پھل تھے وہاں جھاڑ جنکار آ گئے. پھلدار درختوں کی جگہ کانٹے دار درختوں نے جگہ لے لی، اور وہ جو ہے نا کانٹے دار درخت اس کی جگہ اگائے. جہاں اللہ جل شانہ نے نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کی ناشکری کی سزا میں اللہ نے ایک تو نعمتوں کو چھین لیا اور زندگیوں کو بھی عذاب بنا کر رکھ دی. اور یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ جل شانہ کی عادت مبارکہ ہے. جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں پائیداری بھی ہوتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری کرتا ہے، ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، تو نعمتیں نہ صرف چھن جاتی ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے زندگی کو بھی عذاب بنا دیا جاتا ہے. اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر یہ دو واقعات جو ایسے تھے جو بیان کرنے مقصود تھے. سورہ فاطر یہ بھی 22ویں پارے کے اندر ہے. فاطر کا لفظی ترجمہ آتا ہے پیدا کرنے والا. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا. اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا. ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. اس سورت کے آغاز میں چونکہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کا مختصراً ذکر فرمایا ہے. جاعل الملائکہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے فرشتوں کو پیدا کیا. اولی اجنحۃ، وہ فرشتے ایسے ہیں جو پروں والے ہیں، کسی کے 2 کسی کے 3 کسی کے 4. ویزید فی الخلق
الخلق ما یشاء، کسی میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ بڑھا دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو 500 پر عطا کی، اور ایک ایک پر کی کشادگی اتنی ہے جیسا کہ مشرق و مغرب کی کشادگی۔ اللہ جل شانہ نے اس قدر بڑے بڑے فرشتے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ یہ قدرت کی نشانی اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تڑپ کو بیان کیا۔ آیت نمبر 8 کے اندر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ اپنی امت کے لیے اتنے غمزدہ رہتے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی امت کے غم میں خود کو ہلاک نہ کر دیں، اس قدر غم اور اس قدر پریشانی میں آپ رہتے۔ بعض حضرات صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچتے کہ جب بھی کسی آدمی کی نگاہ حضور پر پڑتی تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایسے شخص ہیں جس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو دنیاوی مال و متاع کا غم نہیں تھا، اگر وہ غم تھا تو صرف اسی بات کا کہ یہ لوگ کیسے مسلمان ہو جائیں اور کسی طرح یہ ایمان قبول کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ یہی ایک تڑپ اور غم تھا جس کو حضرات صحابہ دیکھتے تو ایسا لگتا شاید غموں کے پہاڑ آپ پر ہوں۔ اللہ جل شانہ نے بھی تسلی دی کہ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں اس سورت کے اندر بیان کی۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو بھیجتا ہے، بارشیں اتارتا ہے، جس کے ذریعے زمینیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں۔ اللہ ہی کے اختیار میں عزت و ذلت، الیہ یصعد الکلم الطیب، انسان کے اچھے بھول اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ والعمل الصالح، انسان کے اچھے اعمال بھی اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے مراحل بھی بیان فرمائے گئے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنائے۔ کسی کے پیٹ میں کیا ہے، ماں نے کیا جننا ہے، یہ سب اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ ایمان والے اور ایک کافر کے درمیان فرق بتلایا گیا کہ جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی ایک مومن اور ایک کافر دونوں کل قیامت والے دن برابر نہیں ہو سکتے۔ نفع بخش تجارت کی طرف اللہ جل شانہ نے نشاندہی کی کہ تمہیں نفع بخش تجارت بتلائی جائے تو وہ یہ ہے کہ یتلون کتاب اللہ، یہ سب سے بڑی نفع بخش تجارت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چپکے چپکے سے بھی اور علانیتاً بھی۔ یہ پوری سورہ مبارکہ ہے جس میں مختلف آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ انسان ہر حال میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ جل شانہ اپنے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔